السلام علیکم دوستوں، آج ہم جانیں گے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ایک ایسے کردار کا قصہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے تکبر، ظلم اور اس کا عبرتناک انجام۔ آئیں فرعون کی داستان سنتے ہیں۔ فرعون کا قصہ۔ انسانی تاریخ میں کچھ کردار ایسے گزرے ہیں جن کا نام ظلم، تکبر اور سرکشی کی علامت بن گیا۔ ان میں سب سے نمایاں نام فرعون کا ہے۔ فرعون صرف ایک شخص نہیں تھا بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، مگر قرآن مجید میں جس فرعون کا ذکر آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ظالم ترین حکمران تھا۔ یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ طاقت، دولت اور اقتدار اگر اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہوں تو انسان کو ہلاکت کے گڑھے میں گرا دیتے ہیں۔ فرعون کی حکومت اور اقتدار۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ اس کے پاس بے پناہ دولت، مضبوط فوج اور وسیع سلطنت تھی۔ اس نے اپنے آپ کو صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ خدا کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ وہ کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ تکبر کی انتہا تھی۔ اس کی حکومت کا نظام مکمل طور پر ظلم پر قائم تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ ان سے سخت مشقت کا کام لیا جاتا، ان پر ظلم کیے جاتے اور انہیں انسان سمجھنے کے بجائے جانوروں کی طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل پر ظلم۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے جو مصر میں آباد تھے۔ فرعون کو ایک خواب آیا جس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس خواب نے فرعون کو خوفزدہ کر دیا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نر بچوں کو قتل کر دیا جائے، صرف لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جائے۔ یہ ظلم کی بدترین مثال تھی۔ ماؤں کی گودیں اجاڑی گئیں، بچے ماں کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے گئے، مگر فرعون کا دل نہ پسیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ ایسے ہی خوفناک حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں الہام فرمایا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ یہ اللہ پر کامل یقین کی مثال تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ اللہ کے حکم سے وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ فرعون کے محل میں پرورش۔ فرعون کی بیوی آسیہ نہایت نیک اور رحم دل عورت تھی۔ انہوں نے بچے کو دیکھا تو کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دشمن کے گھر میں پرورش پانے لگے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی حقیقی ماں کا دودھ پلوانے کا انتظام بھی کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوان ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ان میں حق اور انصاف کی صفت نمایاں تھی۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی، فرعون کی قوم کا شخص، بنی اسرائیل کے ایک فرد پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مداخلت کی اور ایک گھوسا مارا جس سے وہ شخص مر گیا۔ یہ واقعہ غیر ارادی تھا مگر بات پھیل گئی۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ مدین میں قیام اور نبوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال گزارے، وہاں شادی کی، محنت مزدوری کی اور ایک سادہ زندگی اختیار کی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے نوازا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دو، بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ فرعون کے دربار میں دعوت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے نہایت نرمی سے فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن فرعون نے انکار کر دیا اور کہا، کیا میں نے تمہیں اپنے گھر میں نہیں پالا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے معجزات دکھائے، لاٹھی کو سانپ بنانا، ہاتھ کو چمکدار بنا دینا۔ فرعون نے اسے جادو قرار دیا۔ جادوگروں کا مقابلہ۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروایا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی جو سانپ بن گئیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے سب کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر فوراً ایمان لے آئے اور کہا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے غصے میں آ کر انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی، مگر وہ ایمان پر قائم رہے۔ فرعون کی سرکشی اور عذاب۔ فرعون نے ایمان لانے کے بجائے ظلم بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر مختلف عذاب نازل کیے، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون۔ ہر بار فرعون وعدہ کرتا کہ ایمان لے آئے گا، مگر عذاب ہٹتے ہی پھر مکر جاتا۔ بنی اسرائیل کی ہجرت۔ آخرکار اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے نکال دو۔ فرعون کو خبر ہوئی تو وہ اپنی فوج کے ساتھ تعاقب میں نکل پڑا۔ دریائے نیل کا معجزہ۔
جب بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچے تو آگے پانی اور پیچھے دشمن تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، دریا میں راستہ بن گیا، بنی اسرائیل گزر گئے۔ فرعون اپنی فوج سمیت دریا میں داخل ہوا تو پانی واپس مل گیا۔ فرعون کا انجام۔ ڈوبتے وقت فرعون نے کہا، میں ایمان لایا ہوں، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا، اب جبکہ تو نافرمانی کرتا رہا۔ فرعون اور اس کی فوج غرق ہو گئی، اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ نتیجہ اور سبق۔ فرعون کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے، ظلم کا انجام ہلاکت ہے۔ اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے، ایمان کا راستہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، مگر ایک حد تک۔ فرعون کا انجام ہمیں بتاتا ہے کہ تکبر اور ظلم ہمیشہ تباہی پر ختم ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایسی ہی عبرتناک اور ایمان افروز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔